حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی گزرے. ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ کبھی اللہ کو ناراض نہ کریں. ہمیشہ ان کی یہی خواہش ہوتی تھی. زندگی کا محور تھا ان کا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان کو بلایا تھا ہم کلامی کے لیے، اور یہ کہا تھا کہ اپنے قوم کے منتخب لوگوں کو لے کر میرے پاس آؤ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر قوم کے منتخب لوگوں کو لے کر کوہ طور کی طرف رواں دواں تھے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم سے ہم کلامی کا شوق اس قدر بڑھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود آگے نکل گئے. اور جب مقام پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ اکیلے آئے ہو؟ میں نے تو تم کو تمہاری قوم کو ساتھ لانے کے لیے کہا تھا. کہاں ہے قوم؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، جلدی کیوں کی تم نے؟ قوم کے لوگ کہاں ہیں؟ قوم کے لوگوں کو تم نے کہاں چھوڑ دیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ، قوم کے لوگ پیچھے آ رہے ہیں. اللہ نے پوچھا، تم کیوں جلدی آ گئے؟ تمہیں کیا جلدی تھی کہ تم آ گئے؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی. اللہ تجھے راضی کرنے کے شوق میں ان سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے آ گیا. کیا جلدی کی وجہ، سبقت کی وجہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں، اللہ تو راضی ہو جائے. تجھ سے ہم کلامی کے شوق نے اور تجھے راضی کرنے کے شوق نے مجھے قوم کو پیچھے چھوڑ کر آگے آنے پر مجبور کر دیا تھا. انبیاء کرام میں سے ہر نبی کی یہی خواہش تھی کہ میرے عمل سے کوئی خوش ہو نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے. آج کیا کہیں، ہمارا مطمع نظر صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے. اگر ہماری شادی بیاہ میں رسوم و رواج میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اگر میں یہ نہ کروں لوگ ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے. ہم خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہیں. آج کے زمانے میں کتنے رسوم ہیں، کتنے رواج ہیں جس میں ہم دانستہ نادانستہ پڑے ہوئے ہیں. آپ ان سے پوچھئے، یہ کام نہیں کرنے کا تھا، آپ نے کیوں کیا؟ وہ کہتے مجھے دل سے پسند نہیں ہے مگر مجبور ہوں. گھر میں بچوں کی خواہش ہے، گھر میں بیوی کی خواہش ہے. سماج کے نام پر، رشتوں کے نام پر ہم رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم سے اللہ ناراض ہو جائے. یاد رکھیں، جس کام سے رب ناراض ہو، ہم دنیا والوں کو خوش کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جس کام سے رب راضی ہو جائے، دنیا والوں کو ناراض کر کے ہم ناکام نہیں ہو سکتے. ہم کامیاب ضرور ہوں گے اگر ہم نے رب کو راضی کر لیا. اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے یہی سوچیں، اس کام سے میرا اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. اگر راضی ہے تو پھر دنیا والے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر میرے کام سے اللہ ناراض ہو رہا ہے تو پھر ہمیں دنیا کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ان کو خوش کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے کردار کا محور ہی یہی تھا کہ رب راضی ہو جائے. آپ کی تعلیمات ہی یہی تھی کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں، ہر حال میں اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جستجو تھی. خوشی اور غم ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الہی کی تاکید فرمائی. لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. رب کو راضی کرنے سے پہلے بھی نیک عمل کر کے جب رب راضی ہو جائے تب بھی اس کی رضا کی فکر. یہ نہیں کہ رب راضی ہو گیا اب ہم مطمئن ہو گئے.
تھوڑا کام کر لیا ہم نے، پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد خاموش رہ گئے. نہیں، زندگی کے ہر لمحے اور آخری حد تک ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خیر کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. آپ کی زندگی کا ہر عمل نیک ہی نیک تھا. آپ غلطی نہیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی دعا مانگتے تھے، اسألک من العمل ما ترضا. اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، تیری رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ورزنا ورزیانا، اللہ ہم کو راضی کر دے اور تو ہم سے راضی ہو جا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کو راضی کرنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. سوچ کر دیکھیں ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ کہا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جن کی زندگی نیکیوں میں بھری، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اللہ کوئی عمل ایسا نہ کروں جس سے تو ناراض ہو جائے. ہماری زندگیاں صرف رب کی ناراضگی والے عمل ہی کر رہی ہیں، مگر کبھی ہم نے اللہ کی رضا کی توفیق طلب نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تیرے رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسألک من العمل ما ترضا. خوشی ہو، غم ہو، ہر حال میں ہمیں رضا الہی کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پر